बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हाज़रीन व नाज़रीन, ये किताब हमने पूरी कोशिश की है कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो मसनवी में लिखी है उसे आपके सामने पेश किया जाए, मगर फिर भी बशरी तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर कोई भूल या गलती हो गई हो तो हम हज़रत मोहम्मद जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में माफ़ी की तलबगार हैं। जैसा कि सबको मालूम है कि हज़रत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की मसनवी की आज भी मुख्तलिफ ज़बानों में तशरीह हो रही है और इंसान आज तक हज़रत के कलाम को समझने की कोशिश कर रहा है, मगर इन हकायतों को बहुत कम लोग समझ पाए हैं। लिहाजा हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि अगर आपको कुछ बातें समझ ना आ रही हों तो मसनवी की शरह का भी मुतालिया करें, और बेहतर तो ये होगा कि आप अपने पीर व मुर्शिद से बात करें और समझने की कोशिश करें। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि वैसे तो हदायत देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, मगर बंदे को भी कोशिश करनी चाहिए। हम दुआ करते हैं कि हुज़ूर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अल्लाह ताला हमारे दिलों को ईमान से रोशन फरमाए और हमें साबित कदम रखे, आमीन। जिल्द अव्वल, हिकायत नंबर 13। उस यहूदी बादशाह का किस्सा जो ईसाइयों को तअस्सुब की वजह से कत्ल करता था। यहूदियों में एक जालिम बादशाह था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन और ईसाइयों को तबाह करने वाला। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना था और वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की, और मूसा अलैहिस्सलाम उनकी जान थे। अक्ल के भेंगे बादशाह ने उन दोनों अल्लाह के महबूब दोस्तों को जुदा जुदा कर दिया। एक उस्ताद ने भेंगे शागिर्द से कहा, अंदर जा और घर में से बोतल ले आ। भेंगा फौरन मकान में गया और एक बोतल उसको अपनी नजर में 2 नजर आई। भेंगे ने कहा, 2 बोतलों में से कौन सी ले आऊं? उस्ताद ने कहा, वो 2 बोतलें नहीं हैं। जरा भेंगापन छोड़, ठीक देखने वाला बन, ज्यादा देखने वाला न बन। उसने कहा, उस्ताद मुझे ताना न दे। तो उस्ताद ने कहा कि दोनों में से एक को तोड़ डाल। जब उसने एक तोड़ी, निगाह से दोनों गायब हो गईं। इंसान मोहब्बत और गुस्सा से भी जज्बात में भेंगा बन जाता है। गुस्सा और शहवत इंसानी इंसान को भेंगा बना देते हैं और रूह को सीधे रास्ते से फेर देते हैं। जब गर्ज आती है तो रूह का हुनर पोशीदा हो जाता है और दिल के लातादाद पर्दे आंख पर पड़ जाते हैं। जब काजी दिल में रिश्वत तय करे तो जालिम और मजलूम में कब फर्क कर सकेगा। बादशाह यहूदियत के कीने से ऐसा भरा हुआ था कि भेंगा बन गया और लाखों मजलूमों को मार दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम के दीन के पुश्त पनाही कर रहा हूं। जिल्द अव्वल, हिकायत नंबर 14। बादशाह के वजीर का किस्सा और ईसाइयों में तफरका फैलाने के लिए मकरो फरेब। उस बादशाह का एक मक्कार वजीर था। उसने कहा, नसरानी अपनी जान की हिफाजत कर लेंगे, यानी छुप कर अपने दीन पर कायम रहेंगे। उन्हें कत्ल न कर, ये मुफीद नहीं है। मजहब की कोई खुशबू नहीं होती कि हम पहचान लें कि नसरानी कौन कौन हैं। हो सकता है उनका जाहिर तेरे साथ हो और बातिन बरखलाफ। बादशाह ने उससे पूछा कि तरकीब बता के दुनिया में कोई ईसाई न बचे, न खुले दीन का न छुपे दीन का। उसने कहा, बादशाह मेरे हाथ और कान काट दे, मेरी नाक और होंठ चीर दे, यहां तक कि कोई मुझे उस वक्त तुझसे मांग ले जब तू मुझे बाजार सूली देने के लिए ले जाए। ये काम किसी आम गुजरगाह यानी चौराहे पर कर। उसके बाद मुझे किसी दूर शहर में निकाल दे ताकि मैं उनके दीन में फतूर डाल दूं। वो मुझसे दीन कबूल करने लगेंगे तो मैं ऐसा फितना और शोरिश पैदा करूंगा कि शैतान भी मेरे फन को देखकर हैरान रह जाए। जब वो मुझे अपना राजदार और अमानतदार समझ लेंगे तो फिर मैं अपना जाल फैलाऊंगा। अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। मैं उनको ऐसा फरेब दूंगा कि वो अपने हाथों अपनों का खून बहाएंगे। जिल्द अव्वल, हिकायत नंबर 15। वजीर का ईसाइयों का धोखा देने की फिक्र करना और उसका मकर। फिर मैं कहूंगा कि मैं पोशीदा तौर पर ईसाई हूं। ऐ खुदा, तू मेरे राज से वाकिफ है।
बादशाह मेरे दीन से वाकिफ हो गया है और उसने तासुब की वजह से मेरी जान लेने का तहैया कर लिया है। मैंने अपने आप को छुपाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो मेरे मारने पर तुल गया है। अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की रूह मेरी मदद न करती तो वो मुझे सूली पर चढ़ा देता। मुझे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए जान देने में कोई तामुल नहीं है, मगर मैं उनके दीन से खूब वाकिफ हूँ। मुझे इस पर अफसोस आता है कि ये पाक दीन चाहल पादरियों में पहुंचकर बर्बाद हो रहा है। अब हम यहूदियत और यहूदियों से छूट गए हैं। ऐ लोगो, ये अहद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का है। उनके मजहब के इसरार दिलो जान से सुनो। ये बादशाह बेदीन और जालिम है। जब वजीर ने बादशाह के सामने अपना ये फरेब बयान किया तो उसके दिल से सारा फिक्र दूर हो गया। अब उसने वजीर के साथ वही कुछ किया जो उसने कहा। उसको खूब जलील ख्वार करके ईसाइयों की तरफ भगा दिया और वहां पहुंचकर उसने तबलीग का काम करना शुरू कर दिया। ईसाइयों ने जब उसे इतना आजिज़ो बदहाल पाया तो गम से रो पड़े। ऐ लड़के, इस किस्म की सब बातें दरअसल हसद की पैदावार होती हैं। जिल्द अव्वल, हिकायत नंबर 16। वजीर के पास ईसाइयों का जमा होना और उसका उनसे राज कहना। लाखों ईसाई उसके पास जमा हो गए। वो उनसे राजदारी में अंजील, सलीब और नमाज के बारे में बयान करता। हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के अक़वाल व अफ़आल उनको बयान करता। वो बज़ाहिर दीन का मुहाफिज बना हुआ था, लेकिन बेबातिन एक जाल फैला रहा था। इसी वजह से सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफसानी भूत के मकर के बारे में पूछा करते थे कि वो इबादतों और दिल के इखलास में क्या क्या पोशीदा खुदगर्जियां मिला देता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इबादत की फजीलतें न तलाश करते, बल्कि बातनी अयूब की जुस्तजू करते। नफ्स की मक्कारी का बाल बाल और जर्रा जर्रा वो पहचान लेते। इसी का कुछ हिस्सा हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बताया, जिसकी वजह से उनके वाज में जान पड़ गई। तमाम नुक्ता शनास सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम उनके बयान से हैरान रह जाते। तमाम ईसाइयों ने उसको दिल दे दिया। आम तकलीद की कुव्वत भी क्या होती है, उन्होंने उसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नायब मान लिया और उससे खूब मोहब्बत करने लगे। वो खुफिया तौर पर काना दज्जाल बन गया। ऐ खुदा, अच्छे मददगार, हमारी फरियाद सुन ले। ऐ खुदा, लाखों जाल और दाने हैं और हम लालची भूखे परिंदों की तरह हैं। हम हर वक्त एक नए जाल में गिरफ्तार हैं, अगरचे हम सब अपने जोम में बाज वसी मुर्ग हैं। तू हमें छुड़ाता है और फिर हम किसी और जाल की तरफ चल देते हैं। हम बोरे में गंदम भरते हैं, लेकिन जमा शुदा गेहूं कम होता जाता है। जब हम तेरी अता की हुई अक्ल से सोचते हैं तो गेहूं की ये कमी चूहे यानी नफ्स की मक्कारी की वजह से होती है। चूहे ने हमारे बोरे में सुराख कर लिया है और उसके मकर से हमारा जखीरा बर्बाद हो रहा है। ऐ अजीज, पहले चूहे की शरारत को रफा कर और फिर गेहूं जमा करने की कोशिश कर। सदरों के सदर की यह हदीस सुन ले कि कोई नमाज बगैर हजूर कल्ब के मुकम्मल नहीं होती। अगर कोई चूहा नफ्स हमारे बोरे का चोर नहीं है तो फिर हमारे 40-50 साल अमाल के गेहूं कहाँ हैं? हर रोज का जरा जरा सा सिद्क क्यों हमारे इस संबार में जमा नहीं होता है? आग की बहुत सी चिंगारियां हमारे दिल से निकलती रहती हैं, लेकिन शैतान उनको बढ़ने से पहले ही बुझा देता है ताकि उन चिंगारियों से आसमान में कोई चिराग न रोशन हो जाए। जब तेरी अनायतें हमारे साथ होंगी तो उस चोर का डर कब हो सकता है? अगरचे हर कदम पर हजारों जाल हों, जब तू हमारे साथ हो तो कुछ गम नहीं। रूहों को बदन के जाल से हर रात तू रिहा कर देता है और उनको अफसरी, मतहती, कैद और दुनिया के काम काज से मुकम्मल रिहाई मिल जाती है। ना किसी को फायदा या नुकसान का फिक्र और ना फलां को फलां का ख्याल। खुदा शनासों की हालत बगैर नींद के भी यही होती है। असहाबे कहफ के बारे में अल्लाह फरमाता है, वो सोए हुए हैं और दुनिया के अहवाल से अलग थलग कर दिए गए हैं, खुदा के हाथ में कलम की तरह। हमारी बदनसीबी यह है कि हम कलम को देखते हैं, लिखने वाले हाथ नहीं देखते। कलम की जुम्बश दरअसल उसी जात का फेल है। जिल्द अव्वल, हिकायत नंबर 17। मर्द आरिफ की मिसाल
اور اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے کی تفسیر۔ عارف کے حال کا کچھ حصہ اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ لوگوں کو حصی نیند بھی بے خود کر دیتی ہے۔ ان کی جان ایک بے مثال بیابان یعنی عالم مثال یا برزخ میں چلی جاتی ہے، اور ان کی روح اور ان کے بدن آرام میں ہوتے ہیں۔ جو کچھ اس عالم ظاہر یا ناسوت میں ہے وہ بلا کسی مادے کے عالم مثال میں بھی ہے، لیکن اپنی اس اصلی حالت میں جیسی ذات الہی کے علم میں ہے۔ قیامت تک یہی عالم مثال انسانوں کا مقام ہے۔ عارف لوگ حرص، جھکاؤ اور پریشانی سے فارغ ہوتے ہیں۔ پھر جب دن نکلتا ہے تو جان جسم میں واپس آتی ہے اور بدن روح سے برابر ہو جاتا ہے۔ تو پھر سیٹی کے ذریعے دنیاوی کاروبار کا جال پھیلا دیتا ہے۔ صبح کو تاریکی سے نکالنے والا اسرافیل منتشر روحوں کو جسموں میں لاتا ہے اور جسم کام میں لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے تو نیند کو موت کی بہن کہا گیا ہے۔ اصحاب کہف کی روحوں کی طرح اللہ عارفوں کی روحوں کی حفاظت کرتا ہے تاکہ بیداری میں اس مخلوق کے دل، آنکھ اور کان محفوظ رہیں۔ اے انسان، بہت سے اصحاب کہف دنیا میں تیرے آس پاس موجود رہتے ہیں۔ یار اور غار دونوں ان کے ہمساز ہیں، لیکن تیری آنکھ اور کان پر تو مہر لگی ہوئی ہے۔ اب تو سمجھ لے کہ آنکھوں اور کانوں پر یہ مہر کس لیے ہے، کہ جس کی وجہ سے تو مختلف اقسام کے حجابات لیے پھرتا ہے۔ جلد اول، حکایت نمبر 18۔ خلیفہ کا لیلا سے سوال کرنا اور اس کا جواب۔ خلیفہ نے لیلا سے پوچھا، تو وہی ہے جس کی وجہ سے قیس مجنوں اور دیوانہ بنا پھرتا ہے؟ تو دوسری حسینوں سے بڑھ کر تو نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا، خاموش رہ، چونکہ تو مجنوں نہیں ہے۔ اگر تیرے پاس مجنوں کی آنکھ ہوتی تو دونوں جہان تیری نظر میں بے قدر ہوتے۔ تو ہوش میں ہے اور مجنوں بے ہوش ہے۔ عشق کی راہ میں تیرے جیسی بیداری بری ہے۔ جو بیدار ہے وہ زیادہ غفلت میں ہے۔ دنیا کی بیداری نیند سے بدتر ہے۔ غفلت میں پھنسے ہوئے لوگوں کا بیدار ہو جانا بہتر ہے۔ جب ہماری جان خدا کے معاملے میں بیدار نہ ہو تو ہماری بیداری قید خانہ کی بیداری کی طرح ہے۔ سارا دن ہماری جان یعنی روح خیالات، نقصان، نفع اور زوال وغیرہ کے چکر میں دبی رہتی ہے۔ نہ اس میں صفائی رہتی ہے، نہ پاکیزگی، نہ قوت اور نہ آسمان کی طرف سفر کا راستہ۔ سویا ہوا وہ ہوتا ہے جو ہر خیال سے امید وابستہ کرے اور اس کے متعلق ہی گفتگو کرتا رہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ خیال سے وجد میں آئے، ایسا خیال جس سے روح خوش نہ ہو وبال ہوتا ہے۔ وہ خواب میں شیطان کو حور دیکھتا ہے، پھر شہوت سے اس سے ہم بستری کرتا ہے۔ جیسے ہی نسل کا بیج اس نے شعور زمین میں ڈالا وہ بیدار ہو جاتا ہے اور خیال روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے سر کی کمزوری محسوس کرتا ہے اور جسم پلید اس خیال کے معدوم نقش پر افسوس کرتا ہے۔ پرندہ اوپر اڑ رہا ہے اور اس کا سایہ پرندہ کی طرح زمین پر اڑان کر رہا ہے۔ بے وقوف اس سایہ کا شکاری بنتا ہے اور اتنا دوڑتا ہے کہ بے طاقت ہو جاتا ہے۔ اس بات سے غافل کہ اصل پرندہ کہاں ہے، وہ سایہ کی طرف ہی تیر اندازی کرتا رہتا ہے اور ترکش خالی ہو جاتا ہے۔ جس کی عمر کا ترکش اس طرح خالی ہوا، اس کی عمر برباد ہوئی۔ اس کو سایہ کے خیال سے نجات صرف اسی صورت میں مل سکتی ہے کہ اللہ کا سایہ اس کی دائیا بن جائے۔ جلد اول، حکایت نمبر 19۔ رہنما ولی کی تابعداری کی ترغیب۔ خدا کا بندہ اللہ کا سایہ ہوتا ہے۔ وہ اس دنیا کا مردہ اور خدا کا زندہ ہوتا ہے۔ اس کا دامن شک و شبہ کے بغیر جلدی تھام لے تاکہ آخرت کی مصیبت سے چھوٹ جائے۔ قرآن کی آیت کے ٹکڑے میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ اے نبی، کیا تم اپنے رب کی طرف نہیں دیکھتے کہ اس نے کس طرح سایہ کو دراز کیا ہے؟ سایہ سے مراد اولیاء اللہ رحمت اللہ علیہم کا وجود ہے، جو اللہ کے آفتاب کے نور کے رہنما ہے۔ اس وادی میں بغیر رہنما کے نہ چل، جا سایہ کے ذریعے آفتاب کو حاصل کر لے اور شمس تبریزی رحمت اللہ تعالی علیہ کا دامن تھام لے۔ اس عشق اور شادی کا اگر تجھے راستہ معلوم نہیں ہے تو ضیاء الحق حسام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھ لے۔ اگر اس سفر کے راستے میں حسد تیرا گلا دبائے، جیسا کہ شیطان کے حسد نے حضرت آدم علیہ السلام کے معاملے میں کیا تھا، کیونکہ وہ حسد کی وجہ سے آدم علیہ السلام سے ذلت محسوس کرتا تھا، خدا کے راستے میں اس سے سخت گھاٹی نہیں ہے۔ وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جس کے ساتھ حسد نہیں ہے۔ اگرچہ جسم حسد کا گھر ہو سکتا ہے
لیکن اللہ نے جسم کو خوب پاک کیا ہے۔ نفس کی شرارت کی وجہ سے حسد پیدا ہوتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ کو خلوص کے ساتھ یاد کیا جائے اور اپنے شیخ سے بے غرض محبت کی جائے۔ اگر تو کسی صاف دل والے کے ساتھ حسد کرے گا تو اس کی وجہ سے دل میں سیاہی پیدا ہو جائے گی۔ خاصان خدا کے پیر کے نیچے خاک بن جا اور ہماری طرح حسد پر مٹی ڈال۔ جلد اول، حکایت نمبر 20۔ یہودی وزیر کے حسد کے بیان میں۔ وہ کمینہ وزیر حسد سے بنا تھا، اسی لیے اس نے ناحق اپنے ناک کان برباد کیے، اس امید پر کہ وہ حسد کے ڈنگ سے سادہ دل عیسائیوں کی جانوں تک زہر پہنچا دے گا۔ جو شخص حسد کی وجہ سے اپنے ناک کان کاٹ لے وہ تو تباہ ہوا۔ ناک وہ ہے جو خوشبو سونگھ سکے اور خوشبو اس کو یار کے کوچے میں لے جائے۔ جس میں وحدت کی خوشبو سونگھنے کی صلاحیت نہیں وہ بے ناک ہی ہے، اور جب خوشبو سونگھی اور اس کا شکر ادا نہ کیا تو یہ کفران نعمت ہوا۔ شکر کر اور شکر گزاروں کا غلام بن جا، ان کے سامنے مردہ بن جا اور عمر دوام حاصل کر لے۔ وزیر کی طرح راستے مارنے کا کام نہ کر اور لوگوں کو نماز سے نہ روک، یہی حال کان کا ہے۔ جو کان یار کی تعریف نہیں سننا چاہتے یا سن کر فرحت محسوس نہیں کرتے وہ کان کٹے ہوئے ہی ہیں۔ جلد اول، حکایت نمبر 21۔ ماہر عیسائیوں کا وزیر کے مکر کو سمجھ جانا۔ وہ کافر وزیر دین کا واعظ بن گیا اور اس نے مکر سے بادام کے حلوے میں لہسن ملا دیا۔ جو صاحب ذوق تھے اس کی گفتگو سے لذت محسوس کرتے لیکن ساتھ ہی کڑواہٹ بھی۔ وہ ملے جلے نکتے بیان کرتا، گلاب اور شکر میں زہر ملاتا۔ خبردار ایسی بھلی باتوں سے دھوکے میں نہ پڑنا، اس لیے کہ اس کی تہ میں 100 برائیاں چھپی ہوتی ہیں۔ جو شخص برا ہو اس کی گفتگو بھی بری سمجھ۔ جو بات ایک مردہ کہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے آری، اس میں جان نہیں ہے۔ انسان کی گفتگو انسان کا ٹکڑا ہی ہے۔ روٹی کا ٹکڑا یقیناً روٹی ہی ہوتا ہے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جاہلوں کی بات گندگی پر اگے ہوئے سبزے کی طرح ہے۔ ایسا شخص جو اس سبزے پر بیٹھا دراصل نجاست پر بیٹھا، اسے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے۔ وزیر کا ظاہر کہتا تھا کہ معرفت کی راہ میں چست ہو جا، لیکن اثر کے لحاظ سے جان کو کہتا سست ہو جا۔ آگ اگرچہ ظاہر میں سرخ رو ہے لیکن ہر چیز کو سیاہ کرتی ہے۔ بجلی کی چمک بہت روشن ہوتی ہے لیکن بینائی کو چرانے والی ہوتی ہے۔ صاحب ذوق اور باخبر آدمیوں کے علاوہ جو بھی تھے اس کی گفتگو ان کے گلے کا طوق بن گئی۔ ان لوگوں نے اپنا دین اور دنیا سب اسی کے سپرد کر دیے، اس کے حکم اور ممانعت کو جان و دل سے قبول کرتے۔ جلد اول، حکایت نمبر 22۔ بادشاہ کا خفیہ پیغام مکار وزیر کے نام۔ وزیر اور بادشاہ کے درمیان پیغامات کا سلسلہ جاری تھا اور بادشاہ اس کی کارکردگی سے مطمئن تھا، لیکن پھر بھی بادشاہ نے اسے ایک خط لکھا کہ وقت آ گیا ہے کہ جلدی مجھے اس تردد سے فارغ کر دو، اب مزید غم سے مجھے نجات دلاؤ۔ اس نے جواب میں کہا، آپ فکر نہ کریں، میں اسی کام میں لگا ہوا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں فتنے ڈال دوں۔ ان کے 12 بڑے بڑے گروہ ہیں اور ہر ایک گروہ کا ایک امیر ہے۔ ہر فریق لالچ کی وجہ سے اپنے امیر کا غلام بنا ہوا ہے۔ اپنی چال سے سب امیروں کو وزیر نے اپنا گرویدہ کر لیا اور وہ اس کے کہنے پر اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر اس نے اصل فتنے کا آغاز کیا۔ جلد اول، حکایت نمبر 23۔ انجیل کے احکام میں وزیر کا گڑبڑ کرنا اور اس کی چالاکی۔ اس نے ہر امیر کے نام ایک تحریر تیار کی اور ہر تحریر میں اختلاف تھا۔ ایک میں لکھا کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہو تو ریاضت اور بھوکا رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک میں لکھا کہ ریاضت کا کوئی فائدہ نہیں، اس راستہ میں سخاوت افضل ہے۔ ایک میں کہا کہ تیری ریاضت اور سخاوت تیرے اور تیرے پروردگار کے درمیان شرک ہے۔ توکل اور رضا اور غم کو نجات کا ذریعہ سمجھ لینا چالاکی اور ایک جال ہے۔ ایک میں کہا کہ اطاعت ضروری ہے ورنہ توکل ایک تہمت ہے۔ ایک میں کہا کہ کرنے اور نہ کرنے کے جو احکام ہیں عمل کے نہیں، صرف عجز کی ضرورت ہے جس سے ہم خدا کی قدرت کو پہچان لیں۔ ایک میں لکھا کہ صرف اپنے عجز کو نہ دیکھ، یہ احسان فراموشی ہے، اپنی قدرت کو دیکھ جو خدا ہی کی دی ہوئی ہے۔ ایک میں لکھا کہ عجز اور قدرت دونوں بت ہیں، ان سے آگے گزر جا۔
ایک میں کہا کہ تیرے عجز اور قدرت خود بخود گزر جائیں گے، ایک میں لکھا خواہش نفسانی اصل دشمن ہے، ایک میں عقل اور غور و فکر کو افضل بتایا، ایک میں لکھا کہ عقل و فکر کی شمع کو بجھا دے تاکہ ایک کے عدم سے لاکھوں مل جائیں، شمع کو بجھانے سے روح کو ترقی ہوگی، ایک میں لکھا کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ ازلی ہے اور اسے لے اور اس کا لطف اٹھا، ایک میں لکھا کہ آسان چیز دل کی زندگی اور جان کی غذا ہوتی ہے، جو چیز طبیعت کو ذوق دے جب گزر جاتی ہے تو شرمندگی کے سوا کچھ نہیں دیتی، انجام کار وہ آسان نہیں ہوتی اور تو آسان اور دشوار کے فرق کو سمجھ، ایک میں کہا کہ کسی استاد کی طلب کر، محض ذاتی شرافت سے دور اندیشی حاصل نہیں ہو سکتی، بغیر استاد چلنے والی قوم لغزش کھا جاتی ہے، آخرت کو سمجھنا اپنے ہاتھ کا کام نہیں ہے ورنہ مذاہب میں اختلاف نہ ہوتا، ایک میں کہا کہ اپنا استاد بھی تو ہی ہے کیونکہ استاد کی پہچان بھی تو نے خود ہی کرنی ہے، مرد بن، خود اپنی فکر کر، اپنی ذاتی رائے قائم کر تاکہ وصال تک پہنچے، ایک میں کہا کہ ساری کائنات ایک ذات ہے، جو دو سمجھے وہ بہنگا ہے، ایک میں کہا کہ 100 ایک کیسے ہو سکتے ہیں، جو یہ سوچتا ہے پاگل ہے، ہر ایک قول دوسرے کی ضد ہے، بتا زہر اور شکر ایک کیسے ہو سکتے ہیں، معنوں اور صورتوں میں اختلاف، دن رات، پھول کانٹے، پتھر موتی کا اختلاف سمجھ، یہ کلام یعنی مثنوی وحدت در وحدت ہے۔ جلد اول، حکایت نمبر 24۔ اس بیان میں کہ رفتار کی صورت میں اختلاف ہے نہ کہ راستہ کی حقیقت میں۔ اس انداز کے 12 لمبے خط اس دین کے دشمن نے لکھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یک رنگی اس میں نہ تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خم سے صد رنگے کپڑے نور کی طرح سادے اور یک رنگ ہو جاتے تھے، ایسی ایک رنگی جس سے طبیعت نہ اکتائے، جیسے مچھلی پانی میں نہیں اکتاتی، اگرچہ خشکی میں ہزاروں رنگ ہیں لیکن مچھلیوں کو وہ نہیں بھاتے، کیا مچھلی اور کیا پانی، اور کون سی ایسی مثال ہے جو اللہ کے مشابہ ہو، مخلوقات میں لاکھوں دریا اور مچھلیاں اس کے بحر سخاوت کے سامنے سربسجود ہیں، بخشش کی بارشوں اور سورج جیسے کرم کے لاتعداد ذرائع طلوع ہوئے جن سے بادل اور سمندر نے سخاوت سیکھی، مٹی اور پانی پر ذات کی روشنی پڑی، تب زمین نے دانے کو قبول کیا اور بغیر کسی خیانت کے اس کو اٹھایا، زمین نے یہ امانت داری اس کی مہربانی سے پائی، جب تک موسم بہار اللہ کا حکم بن کر نہیں آتا مٹی میں سے سبزہ ظاہر نہیں ہوتا، وہ سخی جس نے جمادات کو امانت کے اور راہ روی کے آداب سکھائے، جمادات اس کی مہربانی سے لطیف ہو جاتے ہیں، اس کا کرم جمادات کو باخبر بنا دیتا ہے تو اس کے برعکس اس کا قہر عقل مندوں کو اندھا کر دیتا ہے، جان و دل میں میرے اس جوش کو سنبھالنے کی طاقت نہیں ہے، میں کس سے کہوں، دنیا میں کوئی کان ہی نہیں ہے، جہاں کہیں کان تھا وہ جوش کرم سے آنکھ بن گیا، وہ کیمیا ساز ہے، معجزے عنایت کرنے والا ہے، میرا یہ تعریف کرنا دراصل تعریف نہ کرنے کے برابر ہے، اس لیے کہ یہ وجود کے دلائل ہیں اور وجود غلط ہے، اس کی تعریف یہی ہے کہ اس کے آگے نیست ہو جائیں، ہستی اندھی ہے، اگر اندھی نہ ہوتی تو پگھل جاتی اور اپنا وجود ختم کر دیتی۔ جلد اول، حکایت نمبر 25۔ اس مکر و فریب میں وزیر کے خسارہ اٹھانے کا بیان۔ وزیر بادشاہ کی طرح نادان اور غافل تھا جو اللہ سے پنجہ لڑانے کی ترکیب کر رہا تھا، جو زندہ قادر ہے، جو چاہے تو اس جیسے عالم سے 100 اور عالم ایک دم میں پیدا کر دیتا ہے، جب وہ اپنے معاملے میں تیری آنکھوں کو بینا کر دے تو نہ معلوم کتنے عالم اس ایک نظر میں دیکھے، اگرچہ یہ عالم تیرے نزدیک بہت بڑا ہے لیکن اس کے آگے ایک ذرہ بھی نہیں، یہ عالم تمہاری جانوں کا قید خانہ ہے، خبردار اس جانب دوڑو جو خدا کا میدان ہے، یہ عالم محدود لیکن وہ لامحدود ہے، نقش و صورت اس معنی کے سامنے آڑ ہے، فرعون کے لاکھوں نیزے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے توڑ دیے، جالینوس کی لاکھوں طبیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی پھونکوں کے سامنے بیکار ہیں، اشعار کے لاکھوں دیوان نبی امی کے سامنے موجب ننگ بن گئے،
ایسے غالب خدا کے آگے کوئی کیسے قربانی پیش نہ کرے اگر وہ کمینہ نہیں ہے۔ پہاڑ جیسے بہت سے دلوں کو اس نے اکھاڑ دیا، چلاک پرندے کو 2 پیروں کے ہوتے ہوئے ہوا میں لٹکا دیا۔ عقل کو تیز کر لینا راہ نہیں ہے، اس کا فضل عاجزی کے سوا کسی کی دستگیری نہیں کرتا۔ بہت سے خزانے جمع کرنے والے عقل مندوں کے لیے تمسخر کا نشان بن گئے۔ دنیا کا محل اور باغ تیرا قید خانہ ہے، یہ سب ملکیت و مال تیری جان کے لیے مصیبت ہے۔ ایسے کام نہ کر جن سے خدا تجھے مسخ کر دے۔ تیری روح تو تجھے عرش بری کی طرف لے جاتی ہے، لیکن تو پانی اور مٹی کی طلب میں نچلے درجوں میں آتا ہے۔ تو نے آدم مسجود کو نہیں پہچانا، تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ ذلت کو شرافت کب تک سمجھے گا؟ کب تک تو اس دنیا کو جمع کرنے میں لگا رہے گا؟ وزیر جیسے عیار اور اس جیسے لاکھوں کو خدا ایک چنگاری میں نیست و نابود کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پال دیتا ہے اور خوف کو روح کے اطمینان کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اس کی علت آفرینی سے میں دیوانہ ہوں، اس کی سبب سازی سے میں سرگردان ہوں، اور اس کی سبب سوزی سے بھی حیران ہوں۔ جلد اول، حکایت نمبر 26۔ وزیر کا مکر کرنا اور تنہائی میں بیٹھنا اور قوم میں شورش پیدا کر دینا۔ جب مکار بد اعتقاد وزیر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو فساد ڈالنے کے لیے بدل ڈالا، اور دوسرا مکر یہ کیا کہ خود تنہائی میں جا بیٹھا، مریدوں میں شوق کی شورش ڈال دی۔ اس کے فراق کے شوق میں لوگ دیوانے ہو گئے، اس کی جدائی اور حال کی گفتگو کرتے، اور وہ تنہائی میں اپنے مجاہدے میں مصروف تھا۔ وہ آہذاری کرتے کہ تیرے بغیر ہمارے لیے روشنی نہیں ہے، لاٹھی پکڑنے والے کے بغیر اندھے کا کیا حال ہوتا ہے؟ خدا کے لیے اس سے زیادہ ہم سے جدا نہ رہ، ہم بچوں کی طرح ہیں اور تو ہماری دائیا ہے۔ وہ جواب دیتا، میری جان دوستوں سے دور نہیں ہے، لیکن میرے لیے باہر آنے کا حکم نہیں۔ امیر سفارش کے لیے آئے اور مرید عاجزی سے کہنے لگے کہ ہمیں محروم نہ کر، ہمیں تیری میٹھی باتیں سننے کی عادت ہو چکی ہے، ہم نے تیری دنائی کا دودھ پیا ہے، خدا کے لیے ہم عاجزوں کی فریاد سن لیں۔ جلد اول، حکایت نمبر 27۔ وزیر کا مریدوں کو دفع کرنا۔ وزیر نے کہا، اے گفتار اور واز کے پرستارو، بھاگ جاؤ، حصی کان میں روئی ٹھونس لو، ظاہری آنکھ بند کر لو، ظاہری حصوں سے کام لینا چھوڑ دو، تاکہ تمہیں اپنے باطن سے، اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف واپس ہو، یوں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ کی آواز سنائی دے۔ بیداری کی گفتگو سے اپنی جان سے گفتگو 1000 درجہ بہتر ہے۔ جس کی عمر خشکی پر گزری ہو وہ آب حیات کب پا سکتا ہے؟ دریا کی موج کب چیر سکتا ہے؟ خشکی کی موج ہماری سمجھ، ہمارا وہم اور ہماری سوچ ہے۔ آبی موج محویت، حال اور فنا کی کفیت ہے۔ ظاہری گفتگو غبار کی مانند ہے، چپ رہنے کی عادت ڈال، اس غبار کو بیٹھنے دے تاکہ تیرے لیے باطن کا راستہ کھلے۔ مریدوں نے پھر التجا کی کہ تمہاری جدائی میں ہمارے آنسو بہ رہے ہیں۔ بچہ دائیا کے بغیر روتا ہے، اگرچہ اچھا برا نہیں جانتا۔ ہم سارنگی کی طرح ہیں اور تو مزراب مارتا ہے، رونا ہمارا نہیں بلکہ تو روتا ہے۔ ہم بانسری کی طرح ہیں اور ہم میں آواز تمہاری وجہ سے ہے۔ ہماری جان کی جان تم ہو، تمہارے ہوتے ہوئے درمیان میں ہم کون ہیں؟ ہم سب شیر ہیں، لیکن جنڈے پر بنے ہوئے شیر، جس کا مسلسل حملہ ہوا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بظاہر شیر کا حملہ کرنا ہوتا ہے جو نظروں میں ظاہر ہو، لیکن ہوا جو کہ حملے کی وجہ سے ظاہر نہیں۔ وہ ذات جو نظروں سے غائب ہے کبھی دل سے گم نہ ہو۔ ہماری ہستی تیری ایجاد ہے، تو نے معدوم کو وجود کی لذت بخشی اور معدوم کو اپنا عاشق بنایا۔ وہ لذت ہم سے واپس نہ لے، کیونکہ اگر تو لے لے تو کون ہے جو تیری جستجو کرے؟ نقش نقاش کے ساتھ کیا زور آزمائی کرے گا؟ تو ہماری کمزوری کو نہ دیکھ، اپنی سخاوت اور کرم کو دیکھ۔ عالم کی تمام مخلوقات قدرت کے سامنے عاجز ہیں۔ تو کبھی آدم علیہ السلام کا نقش کھینچتا ہے، کبھی شیطان کا، کہیں غم بیچتا ہے کہیں خوشی۔ کوئی ہاتھ نہیں اور کوئی گویائی نہیں جو اپنے نفع و نقصان پر دم مارے۔ قرآن میں وہ خود کہتا ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، یعنی تو کنکریاں پھینکنے والا کب ہے؟ وہ تو اللہ ہے۔ ہم تیر چلاتے ہیں تو وہ ہماری وجہ سے نہیں، ہم تو کمان کی طرح ہیں۔ تیر چلانے والا خدا ہے، یہ جبر نہیں ہے۔
जब्बारी का जिक्र तो इंसान का इज्ज जाहिर करने के लिए है। हमारा इज्ज इज़्तिरार की दलील है, लेकिन हमारी शर्मिंदगी इख्तियार की दलील है। अगर इख्तियार ना होता तो ये शर्म क्या है, और ये अफसोस और सुलह जोई और तबीयतों में तदबीरें क्यों हैं? उस्तादों की शागिर्दों को झिड़कियां क्यों हैं? इंसानों को अपने गुनाहों पर नदामत क्यों है? अगर तू कहे कि वो जबर से गाफिल हैं और अल्लाह उनको अपने जबर का इल्म होने नहीं देता, तो ये तो बहुत अच्छा जवाब है, क्योंकि तू कुफ्र से बच जाएगा और दीन की तरफ माइल हो जाएगा। बीमारी में हसरत और आजिज़ी पैदा होती है, जो ऐन बेदारी है। जब तू बीमार होता है तो गुनाह से तौबा करता है, गुनाह की बुराई तुझ पर खुल जाती है और तू राह रास्त पर आने का इरादा कर लेता है। लिहाजा ये यकीनी है कि तेरी बीमारी तुझे होश व बेदारी बख्शती है। ऐ राज के तालिब, ये हकीकत जान ले कि जिसको दर्द है उसे पता मिल गया। जो ज्यादा होशमंद है और खबरदार है, उसी का चेहरा जर्द है और वो पुरदर्द है। अगर तू उसके जबर का मोतकिद है तो तेरी आजिज़ी कहाँ है? अगर तू जानता है कि तेरे पैर बंधे हुए हैं तो तू दूसरों पर मुसल्लत क्यों है? आजिज़ों की आदत ये नहीं होती कि वो कमजोरों पर जुल्म करे। तू अपने हस्बे मनशा कामों में अपने इख्तियार को समझता है, और जो काम ना करना चाहिए उसमें अपने आप को मजबूर जाहिर करता है। जिस काम में तेरा मिलान होता है उसमें तू अपनी कुदरत को खुला देखता है, और जहाँ मिलान ना हो अपने को जबरी जानता है। अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया के काम में जबरी होते हैं और काफिर आखिरत के काम में जबरी। अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए आखिरत के काम इख्तियारी और काफिर के लिए दुनिया के काम इख्तियारी होते हैं। इसीलिए अंबिया इल्लियीन की जिन्स से हैं और काफिर सिज्जीयीन की। ऐ खुदा, तू मेरी जान को वो मुकाम दिखा दे जहां बिला हरफों के कलाम बनता है। अब हम फिर किस्सा की तरफ वापस आते हैं। वजीर ने कहा, ऐ लोगो, मुझे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अलग थलग रहने का हुक्म दिया है, और अब ये समझो कि मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ चौथे आसमान पर हूँ। तब उसने कौम के अमीरों को बुलाया और हर एक से अलग अलग तन्हाई में ये कह दिया कि मेरे बाद दीन ईसवी का खलीफा तू ही है, और अब सब पर दीन में तेरा ही हुक्म चलेगा। जो सरकशी करे उसे कैदी बना ले, लेकिन ख्याल रहे कि इस हुक्म पर अमल मेरी मौत के बाद हो। उसने अंजील के अहकाम एक को कुछ बताए तो दूसरे को उनसे उल्ट। फिर 40 दिन के बाद उसने अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। जब लोग उस मौत से आगाह हुए तो लातादाद वहां पर जमा हो गए। उसकी जुदाई में सब छोटे बड़े आहोजारी में मुब्तला हो गए। 1 महीना इसी हालत में गुजर गया तो लोगों ने कहा, ऐ बुजुर्गो, सरदारों में उसका कायम मकाम कौन होगा ताकि उसको अपना इमाम बना लें और उसकी अतात करें, क्योंकि सूरज गरूब हो जाने के बाद चिराग का होना जरूरी हो जाता है। चूंकि खुदा मुशाहिदा में नहीं आता, ये पैगंबर अल्लाह के कायम मुकाम होते। नहीं, मैंने कायम मुकाम गलत कहा, बल्कि वो असल है। अगर उनको दो समझोगे तो अच्छा ना होगा। जब तक तुम जाहिर परस्त हो वो दो ही है, और जो जाहिर बीनी से गुजरा उसके लिए एक है। जब तू बज़ाहिर देखेगा तो तेरी आंखें दो हैं। तू इनके उस नूर को देख कि वो तो एक ही है। जब एक चीज पर नजर पड़ती है तो नूर के जरिए तू उसे एक ही देखेगा, दो नजर नहीं आएंगी। जब इंसान अपनी आंखों के नूर पर नजर रखेगा तो रोशनी में और चीजों के ताइनात में फर्क नहीं पड़ेगा। जिल्द अव्वल, हिकायत नंबर 28। इसका बयान के तमाम पैगंबर बरहक हैं और हम उनमें तफरीक नहीं करते। अगर तू 10 चिराग एक जगह ले आए तो हर चिराग सूरत में जुदा होगा, लेकिन जब तू अपना रुख उनके नूर की तरफ करेगा तो वो एक ही नजर आएगा। तू उसमें फर्क नहीं कर सकता। कुरान में इसलिए फरमाया गया है कि ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम, हम उसके रसूलों में किसी में तफरीक नहीं करते। अगर तू 100 सेब और 100 बही गिनेगा तो 100 नजर आएंगे, लेकिन उनको निचोड़ेगा तो एक हो जाएंगे, क्योंकि मानी में तकसीम व अदाद नहीं है, वो सिर्फ ताइनात में ही है। यार का यार से इत्तेहाद बेहतर है, इसलिए मानी का इत्तबाह कर। जाहिर तू सरकश है, इस सरकश जाहिर को रियाजत से पिघला दे ताकि तू इसके नीचे वहदत का खजाना देख ले। अगर तू खुद न पिघला सके तो कोई बात नहीं, उसकी मेहरबानियां भी पिघला देंगी। अपने दिल को उसका गुलाम बना दो। वो अपने आप को दिलों में जाहिर करता है और खुद दरवेशों पर मेहरबानियां कर देता है। इब्तदा में हम वही जौहर थे, यानी आलम अरवाह में थे, तो हमारे अज़ा वगैरह भी न थे।
جب اس نور خالص کا مظہر کائنات بنی تو اس میں تعدد پیدا ہو گیا، ہم وحدت سے کثرت میں تقسیم ہو گئے۔ مثلا سورج کی بسیط روشنی مختلف ذروں پر پڑتی ہے تو تعدد کو قبول کر لیتی ہے، ذروں کو ہٹا دیا گیا تو وہ کثرت پھر وحدت ہی کی صورت میں ظاہر رہتی ہے۔ ریاضت کے ذریعے مختلف مظاہر سے قطع نظر کر لینے کی طاقت حاصل ہو جائے تو تعدد اور مختلف تعینات کا فرق مٹ جاتا ہے۔ جلد اول، حکایت نمبر 29۔ اس بیان میں کہ انبیاء علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو، کیونکہ نہ سمجھیں گے تو انکار کر دیں گے اور ان کا نقصان ہو جائے گا۔ اس فنا کے راز کی تفصیل میں زور و شور سے بیان کرتا، لیکن ڈرتا ہوں کہ کہیں دل لغزش نہ کھا جائے۔ نقطے تیز تلوار کی طرح ہوتے ہیں، اگر تیرے پاس ڈال نہیں ہے تو واپس ہو جا، کیونکہ تلوار تیز ہو تو بغیر ڈال کے اس کے سامنے مت آ، یہ کاٹنے سے نہیں شرماتی۔ اس لیے تلوار کو میں نے غلاف میں کر لیا ہے تاکہ کوئی الٹا سمجھنے والا الٹ نہ سمجھ لے۔ اب پھر قصہ کی طرف آتے ہیں۔ جلد اول، حکایت نمبر 30۔ سرداروں کا آپس میں جھگڑنے کا واقعہ۔ سرداروں میں سے ایک نے کہا کہ اب اس مرد کا قائم مقام میں ہوں اور یہ دفتر میری دلیل ہے۔ دوسرے نے بھی یہی دعویٰ کیا۔ وہ سب آپس میں الجھ پڑے۔ اس کے فتنے کا بیج ایک آفت بن گیا۔ اخروٹ ٹوٹے تو ان کے کچھ میں سے گری نکلی کہ مرنے کے بعد اس میں سے پاکیزہ روح نکلی۔ جسم کا مرنا بھی بالکل اخروٹ کی طرح ہے، جو میٹھا ہے وہ قیمتی بنا اور جو گلا سڑا ہے اس میں سے آواز کے سوا کچھ نہ نکلا۔ جو گری سے بھرا ہوا ہے مشک کی طرح پاک ہے اور جو گلا سڑا ہے وہ سوائے خاک کے کچھ نہیں۔ جو پر حقیقت ہو وہ اچھا ہو جاتا ہے اور جو بے حقیقت ہو رسوا ہو جاتا ہے۔ اے صورت کے پجاری، جا معنی کی کوشش کر، کیونکہ معنی ظاہر کے جسم کے لیے پر ہوتے ہیں۔ اہل باطن کا ہم نشین بن تاکہ انعام بھی پائے اور مرد بھی بنے۔ اس بدن میں بے معنی جان یقیناً غلاف میں رکھی لکڑی کی تلوار کی طرح ہے، جب تک یہ غلاف میں ہو قیمتی لگتی ہے، جب باہر نکلی جلانے کی چیز ہے۔ میدان جنگ یعنی آخرت میں لکڑی کی تلوار لے کر نہ جا، پہلے دیکھ لے کہیں کام خراب نہ ہو۔ اگر وہ لکڑی کی ہے دوسری لے، اور اگر تیری تلوار تیز ہے تو خوشی سے سامنے آ۔ تلوار اولیاء رحمت اللہ علیہم کے اسلحہ خانے میں ہے، اس کا دیدار تمہارے لیے کیمیا ہے۔ تمام سمجھداروں نے یہی کہا ہے کہ عقل مند دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اگر تو انار خریدے تو کھلا ہوا خرید، تاکہ اس کا کھلا ہونا تجھے اس کے دانے کے بارے میں بتا دے۔ اس شخص کی مسکراہٹ بڑی مبارک ہوتی ہے جو موتی جیسا صاف اور آبدار دل اپنی جان کی ڈبیا میں سے دکھاتا ہے۔ منحوس ہنسی اس پوست کے پھول گلے لالا کسی ہے جس کے منہ سے اس کے دل کی سیاہی ظاہر ہو گئی۔ مسکراتا ہوا انار باغ کو مسکراتا ہوا بنا دیتا ہے۔ مردوں کی صحبت تجھے مردوں میں سے بنا دے گی۔ تھوڑی سی دیر اولیاء رحمت اللہ علیہم کی ہم نشینی 100 سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ اگر تو ایک بیکار پتھر ہے لیکن جب کسی صاحب دل کے پاس پہنچے گا تو موتی بن جائے گا۔ پاک لوگوں کی محبت اپنے دل میں ڈال لے، خوش دل لوگوں کی محبت کے علاوہ دل نہ دے۔ دل تجھے اہل دل کے کوچے کی طرف کھینچتا ہے اور جسم تجھے پانی مٹی کے قید خانہ کی طرف کھینچتا ہے۔ ہاں، کسی دل والے سے لے کر دل کو خوراک دے، جا کسی نصیبہ والے کا نصیبہ تلاش کر۔ نیک کی صحبت تجھے نیک بنائے گی اور بدبخت کی صحبت بدبخت بنا دے گی۔